السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی اندھے اعتماد کے گرد گھومتی ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ اچھی بیوی زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ وہ شوہر کے غم اور پریشانیاں بانٹ لیا کرتی ہے۔ امی نہ رہیں تو ابو ذہنی طور پر اکیلے اور بے سہارا ہو گئے اور ہر وقت پریشان رہنے لگے۔ ایک غم یہ بھی تھا کہ اولاد نرینہ نہیں تھی۔ جب امی فوت ہوئیں اس وقت باجی کی عمر 8-10 سال تھی، جبکہ سب سے چھوٹی بہن ابھی 4 سال کی تھی۔ اماں کے جاتے ہی گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ کچھ عرصہ ایک پھوپھی ہمارے گھر آ کر رہتی، وہ چلی جاتی تو دوسری پھوپھو آ کر گھر سنبھال لیتی۔ آخر کون کب تک کسی کی خاطر اپنا گھر چھوڑتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، باجی 14-15 برس کی ہو گئی تو انہوں نے گھر سنبھال لیا۔ حالانکہ وہ ابھی کم سن تھیں، ان کی گڑیاں کھیلنے کے دن تھے، مگر جب قدرت کم سنی میں بوجھ کندھوں پر ڈال دیتی ہے تو اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ والد صاحب کی برتنوں کی دکان تھی۔ پہلے کاروبار اچھا خاصا تھا۔ جب بیوی نہ رہی تو گھر کی پریشانیوں میں ایسے الجھے کہ کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ سچ ہے شوہر کی ترقی میں بیوی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی نہیں، لڑکیوں کی حفاظت بھی یہی عظیم ہستی بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ خاندان بھر نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، مگر ابو جان کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ ستیلی ماں کے روایتی سلوک کا ڈراؤ اور کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ دوسری شادی کرتے کہ معاشی طور پر ان دنوں وہ تباہ ہو چکے تھے۔ کافی سرمایہ تو والدہ کی علالت پر خرچ ہو گیا تھا۔ اب وہ قرضدار ہو گئے تھے۔ ان کو دن رات قرض ادا کرنے کی فکر کھائی جاتی۔ ایسے حالات میں بھلا کوئی کیا دوسری شادی کرے گا۔ ایک دن وہ اسی فکر میں اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو میرے بعد میری بچیوں کی حفاظت کرتا۔ تبھی ایک نوجوان دکان پر آیا۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ ابو جان نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، چچا جان، میں اپنے گاؤں سے نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ رہنے کو معقول ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ ہوٹل کے اخراجات یہاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کوئی مکان کرائے پر دلوا دیں تو بہت مشکور ہوں گا۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ نوجوان کی پریشانی پر ابا جان کا دل پسیج گیا۔ سوچا کہ میرا بیٹا ہوتا اور وہ اس طرح پردیس میں بے آسرا ہوتا تو کیا حالت ہوتی۔ ہمدردی سے بولے، بیٹا تم شریف معلوم ہوتے ہو اور میرا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، بس بیٹی کی حسرت ہی ہے۔ اگر تم مجھ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھو تو میرا مکان ہے جس کا ایک کمرہ کرائے پر دے سکتا ہوں، لیکن میرے گھر میں 3 بچیاں ہیں جن کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ تمہیں ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھنا ہوگا۔ نوجوان نے خوش ہو کر کہا، فکر نہ کیجیے گا چچا، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیے۔ مجھے بھی صرف ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا تو میں کھانے کی جو رقم آپ کہیں گے وہ بھی علیحدہ ادا کروں گا۔ میں ہوٹل کا کھانا نہیں کھا سکتا، بیمار ہو جاتا ہوں۔ کچھ ہمارے والد صاحب رحم دل تھے، کچھ اس نوجوان کے انداز شریفوں کے سے تھے۔ ابا جان اس پر بھروسہ کر کے لڑکیوں کو گھر لے آئے اور بیٹھک والا حصہ اس کے حوالے کر کے کمرے کی چابی بھی تھما دی۔ ایک پلنگ بھی دے دیا، کرسیاں اور ایک الماری۔ کمرہ بما فرنیچر نوجوان کے حوالے کیا۔ کھانے کا بندوبست بھی ہم نے ہی کرنا تھا۔ ہمارے کرایہ دار کا نام احمد تھا۔ وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کمرے کا کرایہ اور کھانے کا خرچہ ادا کر دیا کرتا تھا۔ ہمارے لیے ایک غیبی امداد سے کم نہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر بھی نہیں آتا تھا، بیرونی دروازے سے بیٹھک میں چلا جاتا، وہیں سے اس کا آنا جانا تھا۔ ہم بڑی بہنیں اس کے سامنے نہیں جاتی تھیں، البتہ ہماری چھوٹی بہن نازو اس کے سامنے چلی جاتی تھی۔ وہی اس کو ناشتہ اور کھانا بھی دیتی تھی۔ جب وہ صبح ناشتہ کر کے چلا جاتا تو باجی یا میں جا کر اس کے کمرے کی صفائی کر دیا کرتی تھی۔ ہفتے میں ایک بار ہم اس کے بستر کی چادر بھی بدل دیتی اور جھوٹے برتن بھی اٹھا لیتی۔ اس کے علاوہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ البتہ رات کو جب ابا جان دکان سے لوٹتے تو ان کا منہ ہوتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جا کر احمد کے پاس بیٹھ جاتے اور گپ شپ لگا لیتے۔ احمد ایک کمپنی میں ملازم تھا، خاصی اچھی تنخواہ اس کو ملتی تھی۔ کچھ رقم وہ اپنے گھر منی آرڈر کر دیتا تھا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ 6 ماہ بعد اس کی ترقی ہوئی تو اس نے کھانے کی رقم میں کچھ اضافہ کر دیا۔ اس نوجوان کو ہمارے ہاں رہتے ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔
میرے چچا نے میرے والد صاحب کو منع کیا کہ گھر میں نوجوان لڑکے کو مت رکھو، گھر میں نوجوان لڑکیاں موجود ہیں۔ تو میرے بابا نے ان کو تسلی دی کہ لڑکا بہت شریف ہے۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اپنی لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شادی اس سے کر دوں۔ ایک دن بابا گھر پر نہیں تھے، ان کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا، تو بیبی بھی گھر پہ نہیں تھی۔ میری چھوٹی بہن جو اس کو کھانا دیتی تھی، میں باورچی خانے میں بیٹھی رہی اور باجی ناشتے کی ٹرے لے کر احمد کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر کہا، ٹرے پکڑ لیجئے، آج بیبی گھر پر نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ احمد نے سوال کیا، جو دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کل شام ابا جان کے پاس فون آیا تھا، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ صبح 4 بجے والی گاڑی سے بیبی کو ساتھ لے کر شہپورہ روانہ ہو گئے۔ یہ سن کر احمد کو قدرے سکون ملا۔ وہ بولا، آپ اندر آ کر ٹرے میز پر رکھ دیجئے، کمرے سے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ سال بھر ہو گیا ہے، ابھی تک بھی آپ مجھ کو غیر سمجھتی ہیں۔ باجی کا دل تو پہلے ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ جذباتی بول بول کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور سر پر دوپٹہ جما کر وہ بیڈ میں چلی گئی۔ مشتاق نے کہا، آپ کتنی اچھی ہیں اور میرا کس قدر خیال رکھتی ہیں۔ اس پردیس میں جس طرح آپ لوگ میرے ساتھ پیش آئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ اتنے مخلص بھی ہوتے ہیں۔ ایسے تو اپنے بھی خدمت نہیں کرتے۔ بہت دنوں سے میں خود اپنی زبان سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ شکر ہے آج موقع ملا۔ میں نے پردے کی اونٹ سے دیکھا۔ باجی ٹرے میز پر رکھ کر سر جھکائے کھڑی رہیں۔ اس کے بعد جی ہاں کہتے ہوئے الٹے قدموں لوٹ آئیں۔ احمد کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میں بھی خوش ہو گئی اور میرے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی۔ رات 8 بجے وہ دفتر سے واپس آیا۔ اس نے رات کے کھانے کی ٹرے لی، کھانا کھایا اور پھر سر کو رومال سے باندھ کر سو گیا۔ میں نے اور باجی نے مشورہ کیا کہ ہم رات 10 بجے تک ابو جان کا انتظار کریں گی، ورنہ پھر سامنے والی خالہ آمنہ کو بلا لیں گی۔ 9:30 بجے کے قریب بیٹھک کے اندرونی دروازے پر احمد نے دستک دی، جو ہمارے گھر میں کھلتا تھا۔ باجی ہی دروازے پر گئیں۔ وہ بولا، اگر زحمت نہ ہو تو ایک پیالی چائے بنا دیں، میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے، میں ذرا جا کر درد کی گولی لے آتا ہوں۔ آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، جب میں آؤں گا تو کھول دینا۔ ہوا یہ کہ جب باجی نے احمد کو چائے کی پیالی دی تو اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو روکنا چاہا اور بولا، کیا آج آپ ایک پیالی میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر پی سکتی ہیں؟ باجی اپنے لیے چائے بنا کر لے گئی۔ اتنی دیر میں احمد نے اپنی پیالی میں خواب اور گولیاں ملا لی تھی۔ وہ پیالی اس نے باجی کے ہاتھ میں دے کر کہا، میری آرزو ہے آج آپ یہ چائے میرے پاس بیٹھ کر پئیں۔ اس طرح اس نے باجی والی پیالی خود اٹھائی اور دوسری جس میں نشاور شے تھی باجی کو تھما دی۔ رات کا وقت تھا، میری بہن بیچاری گھبرا رہی تھی کیونکہ میں بھی سو چکی تھی اور احمد کے انتظار میں انہوں نے آمنہ خالہ کو بھی نہ بلایا تھا۔ بس انہوں نے جلدی جلدی چائے کی پیالی حلق میں انڈیل لی اور اٹھ کر جانے لگی تو احمد نے کہا، میرے سر میں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری الماری میں بام کی شیشی ہے، وہ ذرا مجھ کو اٹھا دے۔ باجی نے الماری کھولی، وہ ہر خانے میں تلاش کرنے لگی مگر شیشی ہوتی تو ملتی۔ اس کے بعد باجی کہتی ہیں کہ بس مجھ کو چکر سا آ گیا، میں کرسی پر بیٹھ گئی، مجھ کو کچھ خبر نہ رہی کہ کیا ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، میں کہیں جا کر کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں ہماری رسوائی اور بدنامی تھی، اور یہ بھی ضروری تھا کہ باجی کو ہسپتال لے جا کر طبی امداد پہنچائی جائے، ورنہ اس کی جہاں جانے کا اندیشہ تھا۔ ایک لمحے تک میں نے غور کیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچی کہ عزت جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ مجھے رات گئے کسی کا در نہیں کھٹکانا چاہیے۔ ممکن ہے ویسے ہی باجی کو ہوش آ جائے، اگر ان کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی، ورنہ اس زندگی سے موت بہتر ہے جو بدنامی کے داغوں سے بدصورت ہو جائے۔ میں نے باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ خواب اور گولیوں کے اثر سے زیادہ صدمے سے ہلکان تھی۔ اپنے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا احساس کر کے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں تمام رات ان کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ خداوند ہماری عزت بچا لے۔ غالباً باجی کی حالت دیکھ کر احمد نے رات کی تاریکی میں فرار ہونے کی عافیت جانی، ورنہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہتی تو شاید وہ اس طرح نہ بھاگتا۔ میرے والد صاحب دوسرے روز رات کو ہی لوٹ آئے۔ اس وقت تک باجی پر گولیوں کا نشہ اتر چکا تھا، مگر جو ظلم احمد نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی حالت غیر تھی۔ مجھ کو تمام حالات ابا جان کو بتانے پڑے کیونکہ باجی کی حالت چھپائی نہ جا سکتی تھی۔
وہ بھی بہت دکھی ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنی عزت کے لٹیرے کو خود انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس ناک کو خود ہی پالا تھا جس نے اس کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ موقع ملتے ہی یہ ناموز کو ڈس کر نکل گیا۔ انہیں چچا کی بات یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کس قدر سچ کہا تھا، اس زمانے میں کسی کا بھروسہ نہیں۔ باجی کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گئی۔ ہم سب نے چپ سادھ لی اور اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا، کیونکہ اس میں ہماری اپنی بدنامی تھی۔ اگر ذرا بھی بات نکل جاتی تو باجی ہی کی نہیں، ہم سب بہنوں کی زندگی خراب ہو جاتی۔ آج ہم سب بہنیں بیاہی جا چکی ہیں، اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن آج بھی جب وہ بھیانک واقعہ یاد آتا ہے دل تڑپ جاتا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے؟ اور میرے چینل اردو وائس سینڈر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔